سر آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا, یہ ہمارے بھائی نے پوچھا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ 10ویں بھائی نے کہ آپ نے نیچر کی بات کی, آپ نہیں سمجھتے پھر جو ٹیچر ہوتا ہے یہ چونکہ انفلوئنس کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو, بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں, تو یہ نیچر چینج کرنے میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اب. اور لیکن جو ہمارے ہاں ٹیچر ہیں وہ تو اسکول سے بھگانے کے کام آتے ہیں, یونیورسٹی سے بھی بھگانے کے کام آتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کامران یہی ایک میجر ایشو ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے اس فورم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا وہ واپس جا کے ایک ویلیج اسکول میں پڑھانا پسند کریں گے, یا چلیں ایک لو لیول اسکول میں پڑھانا پسند کریں گے؟ نہیں. جب آپ ایک لیول پہ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ ایم ایس کر لیتے ہیں, جب آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, تو آپ پھر اونچا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. اگر ایک پی ایچ ڈی ایک پرائمری لیول پہ جا کے پڑھا لے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہی جو جس قسم کے ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, وہ خود دے آر ناٹ ٹرینڈ پراپرلی, خود ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ انہی اسکولوں سے وہ گزرے ہوئے ہیں. اب ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی ان کا انفلوئنس اچھا ہوگا یا وہ کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ پیدا کر سکیں گے, دیٹ از اے بٹ ٹف. تو میرا تو یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ بھی اکارڈنگ ٹو یور ایجوکیشن, جتنی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, آپ پی ایچ ڈی ہیں, آپ کی ایک سیلری سیٹ کر دی جائے. آپ واپس آئیں گے, آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا. آپ بے شک ویلیج اسکول میں پڑھائیں, سیکنڈری اسکول میں پڑھائیں, جہاں مرضی پڑھائیں, یہ آپ کو ملے گا. آپ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کے یہ, اگر آپ نے ایم ایس کی ہے تو آپ کو 60,000 ملے گا. جہاں مرضی جائیں پڑھائیں, تعلیم ٹھیک ہو جائے گی, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. مگر اس وقت یہ ہے کہ کوئی وہاں جانا پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا؟ کہ وہاں نیچرلی آپ کی سیلری کوئی نہیں, آپ کو کچھ نہیں مل رہا. ویلیج اسکولوں میں این جی اوز نے جو کھولے ہوئے ہیں, آپ 5,000 6,000 تنخواہیں دے رہے ہیں, تو کس کا پیٹ پل سکتا ہے؟ تو منیمم اس وقت جو آپ کی وہ سیلری ہے جو گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے وہ بھی میرا خیال ہے 15,000. اور جو آپ کی این جی اوز کھلتی ہیں جو جاتے ہیں, دے آر پیئنگ 5,000 6,000. کون سا ٹیچر جائے گا ادھر پڑھانے, اور کس قسم کی تعلیم ہوگی؟ آپ اسے ایک ڈیسنٹ ایک سیلری تو اسے دیں, 20,000 کر دیں, 25,000 کر دیں, سب آپ کی ٹیچنگ ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے ایم ایس جو اس وقت کر رہے ہیں ان کو وہاں لگا دیں, ان کو کہیں جی یہ آپ کی سیلری, آپ کو 60,000 ملے گا, کیوں نہیں جائیں گے وہ پڑھانے؟ بہت اچھی بات کی سر. بالکل یہ بہت اہم چیز بھی ہے, سیلریز کا ایشو ہے, سہولتوں کا ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ویسے میں اگر اپنا کہوں سر تو ایک چیز اور مجھے یاد آ رہی ہے, لداخ میں ایک انڈیویجول ہے, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ باہر سے کشمیر چونکہ ویسے کافی خوبصورت ہے تو وہ ان کو بلاتی تھی کہ آپ آئیں سیر و سیاحت کریں. مجھے اسکول کا نام بھول گیا, بی بی سی میں رپورٹ تھی پیچھے اس پہ, اور 1 مہینہ وہاں پہ رہیں. تو وہ ہائیلی جو اسکل ہوتے تھے اور ایجوکیٹڈ اسکالرز وغیرہ ان کو انوائٹ کرتی, ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کرتی, اور 1 مہینہ وہ اس گاؤں میں, بڑا جو دور سا گاؤں تھا, وہاں بچوں کو پڑھا کے جاتے. یہ بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا, ان کا فارن ایکسپوجر بھی ہو جاتا, بچوں کو ایجوکیشن بھی ملتی تھی. میرا یہ روٹین رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ میں جب بھی یہاں سے گاؤں جاتا ہوں تو میری والدہ آج بھی کہتی ہے کہ تم میرے پاس آتے ہو, تم تو گھر میں ٹھہرتے نہیں ہو. میں اسکولوں میں چلا جاتا ہوں, ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہیں, یہ مشال ہنس رہی ہے, مشال کی اس طرح کی روٹین ہے کہ وہ اسکولوں میں جاتی رہی ہے وہاں پہ. تو اس طرح ہمارے جو اسکالرز ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, چلیں اگر وہ فل ٹائم نہیں بھی پڑھا رہے, وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم یہ چھٹیوں کا نکال لیں, اپنے اپنے گاؤں واپس لوٹیں, اور وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں, کالجز ہیں, جہاں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, ان کے پاس جائیں, ان کو انڈرسٹینڈ سنیں, ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے باہر سے اتنا بڑا بندہ آیا, وہ تو یہی سوچتے ہیں چھوٹے گاؤں میں. یہ بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کاگنیٹیو اور نان کاگنیٹیو پہ سر ڈاکٹر یہ عبدالقیوم صاحب نے دوبارہ ہمیں کمنٹ کیا ہے, اور میں بھی یہ دیکھ رہا تھا. بیسکلی یہ ایک نان کاگنیٹیو ہے کہ آپ کریٹیکلی کچھ ایسی اسکلز ڈیولپ کریں جن کو آپ کہیں گے کہ کریٹیکل تھنکنگ وغیرہ, اور کیا کہیں گے ورک ایتھکس, اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو ساتھ میں سکھانے میں. لکھا ہے کہ نان کاگنیٹیو اسکلز فوکس آن دا اسکل ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹ, اینڈ کاگنیٹیو میتھڈ فوکس آن دا پرسنالٹی اینڈ کریکٹر بلڈنگ آف دا اسٹوڈنٹ. یہ لکھتے ہیں کہ ہائبرڈ
method between the two should be adopted. I think education should be imparted in mission mode. اور ان کا دوسرا کمنٹ ساتھ میں ہی آیا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ mission mode will focus on quality at different level like primary, middle, secondary and etc. آپ سے مشال آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو لوگ ابھی آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کے کیا ارادے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے نظام میں بہتری کے لیے آپ نہ کس طرح کا کردار ادا کریں گے؟ میں یہ کہوں گی سر نے جو یہ آگے بات کی ہے کہ اگر پی ایچ ڈی کر کے کوئی یورپ سے یا مطلب کسی بھی کنٹری سے واپس آ کے کیوں جاب کرنا چاہے گا یا کیوں اپنا ٹائم ایسی جگہ اسپینڈ کرنا چاہے گا جہاں پہ اس کی ارننگ بھی کم ہو رہی ہے، اس کی اتنی محنت کے باوجود یہ سب کچھ. تو میرے خیال میں یہ ایک پورا ایک لوپ ہے اور کسی کو تو کہیں نہ کہیں اسٹیپ اٹھانا ہے، کسی نہ کسی کو سیکریفائز کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جو لوگ یہاں بہت شاید پی ایچ ڈی کے لیے ہائر ارن کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ پاکستان جائیں. اور اگر یہ واقعی سسٹم جس طرح سے بات ہو رہی ہے، اگر ایسا کچھ بنتا ہے کہ جی پی ایچ ڈیز کے جو ہے لیول کے ٹیچرز آ کے اور ایم ایس لیول کے ٹیچرز آ کے پڑھائیں، تو شاید ایک جنریشن تو وہ اس چیز کو اپنے آپ پہ ذرا کر کے سفر کر کے جو ہے وہ کرے گی، کنٹریبیوٹ کرے گی سوسائٹی کے لیے. لیکن آف کورس وہ لانگ رن میں پھر اگلی جنریشن بہتر نکلے گی. اور اس لیے یہی ہے کہ پھر ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا اپنی اپنی جگہ جہاں ہم جتنا کر سکتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا آپ یا میں کل کو جا کے یہ کریں گے؟ ایک دفعہ جانا سال میں اور مطلب اسکولس میں اور ان سب میں پارٹیسپیٹ کرنا از اے گڈ تھنگ جتنا ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم بھی ضرور سوچیں گے لانگ ٹرم میں کہ ہاں جی ہم واقعی جانا چاہتے ہیں پوری زندگی پی ایچ ڈی کے بعد. تو وہی بات ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس لوپ چل رہا ہے جس میں ہر بندہ اسی اس میں کہ یار وہ بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر. سر نے پہلے کہا پی ایچ ڈی کر کے ہر بندہ کہتا ہے بھائی اس کو ہائر لیول کا وہ ملے. تو اب ہمیں یا تو اب ہمیں سیکریفائز کرنا ہے، ہمیں اس نیکسٹ جنریشن کو بھی اگر کرنا ہے بچانا ہے یا بہتر بنانا ہے، یا پھر یہی ہے کہ اس کا ایک الٹرنیٹو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں. بالکل مشال. اور میں ویسے آپ کو یہ کہتا ہوں اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھیں میری ضرورتیں ویسے زیادہ نہیں ہیں اور میری کو بہت زیادہ ارن کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے. تو جو جتنی میری ضرورت ہے نا وہ آرام سکون سے پوری ہو جائے، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو میں آرام سکون سے اپنے گاؤں میں جا کے پڑھانے کے لیے بڑی خوشی خوشی تیار ہوں. میں بڑا خوش بھی ہوں ویسے گاؤں میں جا کے رہنے کے لیے. میرا علاج تھوڑا مختلف طرح کا. اور دوسرا جو میں نے کہا کہ جیسے ہمیں جو بھی چھٹیوں کا ٹائم ملتا ہے ہم واپس جائیں اپنے گاؤں میں لوٹیں اپنے اپنے علاقوں میں. تو وہ ٹائم اگر ہم ایجوکیشن پہ لگائیں اور بچوں کی جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے اس سے کافی زیادہ ایک مہینے میں اچھا خاصا فرق پڑ سکتا ہے. سر آپ کے پاس میں آؤں گا، کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹ ابھی آپ سن رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، اور پاکستان کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میرا تو ایک بڑا سمپل سا پیغام ہے اور وہ یہ کہ if you begin with certainties you will end in doubt, and if you start with doubt you will end in certainties. So ہر چیز کو ڈاؤٹ کریں، ہر چیز کو کوشچن کریں، ہر چیز پہ ریزننگ کریں، سمجھیں، سوچیں اور اپنی نالج ایکسپینڈ کریں. دیٹ از آل آئی وانٹ ٹو سے. اور ایموشنس کو ذرا تھوڑا کم کر لیں، ریزننگ کو بنائے، لاجیکل ریزننگ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آف اے سبجیکٹ، اور اوپر سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے واقعی کچھ بات کرنی ہے کسی چیز پہ، کچھ سبجیکٹ پہ آرگیو کرنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کریں، سمجھیں اپنے سبجیکٹ کو اور وہ سمجھ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے کسی دوست نے یہ لکھا ہے کہ اس ٹائم موسٹلی ایم فل لیول ٹیچرز ریکروٹ ہو رہے ہیں. Some extent things have changed, but still the problem is our institution are selling degrees instead of teaching. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے واقعی، اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. سر نے بہت ساری اچھی چیزیں کی جنہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہماری پرائرٹیز ڈیفائن نہیں ہے ایجوکیشن میں، ہم کہاں جا رہے ہیں. اور جو پی ایچ ڈی ایک تو ایک بہت بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے، لیکن جو اسکولوں میں آ رہی ہے کالجز میں اور پھر یونیورسٹیز میں، اور اس کے بعد جو پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ بھی ڈائریکشن لیس ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کی جو لوکل ضروریات ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں کن کن شعبوں میں مین پاور کی ضرورت ہے، پی ایچ ڈی کی بہت ضرورت ہے، اور کن کن شعبوں میں ایک سیچوریٹڈ ہو چکے ہیں. یہ سارا ایک انالیسس ہو، اس کے بارے میں گائیڈنس ہو اسٹوڈنٹس کو اور یونیورسٹیز میں پرووائڈ کی جائے، اور پھر ان کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ اپر فیلڈ میں جائیں اور یہاں سے ٹرین ہو کے آپ کی نوکری بھی. اور پھر اس کے بعد جو لوگ آلریڈی پڑھ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، ان کو اتنی اپرچونیٹیز ملیں
کہ ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی اس طرح سے انسپائر ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بجائے اس کے کہ کوشچن کے اوپر ڈنڈا رکھنے کے اس کو انکریج کریں اور کوشچننگ کی ڈاؤٹ کی جیسے اینڈ پہ سر نے بات کی اس کی حوصلہ افزائی کریں, سیکھنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کریں. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں ضرور, اور پھر جو ہمارے فارن اسکالرز ہیں یہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. دیکھیں آج جو دور ہے باہر رہ کے بھی آرام سے آپ اپنے لوکل اسکول کالجز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو آپ اگر ذرا ان سے جو ریسرچ ہے ماڈرن ٹاپکس پہ جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے رہیں, اس سے ذرا ایک انسپائریشن ملتی رہے گی. لوگوں کو بہت ساری اور چیزوں کا پتہ چلے گا جو شاید وہ ایک محدود انوائرمنٹ میں رہ کے ان کو نہیں پتہ چل سکتا. بہت شکریہ عبد القیوم صاحب, اور ہمیں جتنے لوگوں نے سنا ہمارے ساتھ رہے آپ سب کا بہت شکریہ. میں ینگ پاکستانی اسکالرس کی پوری ٹیم کا بھی بہت شکریہ جو بیک اپ میں ہمارے ساتھ رہے, ٹیکنیکل سپورٹ دیتے رہے. آپ سب کا بہت شکریہ, اور اسپیشلی میں مشال آپ نے انیکسپیکٹڈلی جوائن کیا, بہت اچھا لگا. لیکن پروفیسر خواجہ یلدرم صاحب سر بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ سے ہم تو سنتے رہتے تھے لیکن ہم نے کہا ذرا باقی لوگوں کو بھی سنائیں, کتنے خوبصورت انسان ہمارے پاس ہیں. بہت اچھا لگا, ہمیشہ کی طرح اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.